ایک روایت میں آتا ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا فرشتوں کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ دین پہ چلنے کا ہمت بھی دے دیتا ہے، استقامت بھی دے دیتا ہے، شوق بھی نصیب کر دیتا ہے۔ آج لوگوں سے ہم دین کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دعا کریں اللہ توفیق دے دے۔ اللہ کے حکم توڑنے سے جو بے انسان کے اوپر زنگ چڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ، اب جو اجر ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے درود شریف پڑھنے کے اوپر ہے۔ اور اس کی صرف آخرت میں فائدے نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اس کی معیشت کی جو تنگی ہے، رزق کی تنگی دور کر دیں گے، فقر و فاقہ دور کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوگا، تعلق بنے گا اللہ کے رسول سے۔ ہاں، دشمنوں پہ اللہ مدد، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ جل شانہ مدد نصیب کریں گے۔ دل کے اوپر جو نفاق ہے، زنگ ہے، وہ دور ہو جائے گا۔ ہاں، لوگوں کے دل میں اللہ اس کی محبت کو پیدا کر دیں گے۔ یہ سارے فائدے ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پہ خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ تیسری جو بات اس حدیث مبارکہ میں کی گئی وہ یہ ہے کہ والدین کی کا ادب و احترام کیا جائے، ہاں، ان کی خدمت کی جائے، وہ آپ کی جنت کا ذریعہ بنے۔ آج اس میں بھی بہت کمی آ رہی ہے۔ ہاں، والد کی، والدہ کی جو خدمت ہے، جو ان کا ادب ہے، جو قدر و قیمت ہے، اس میں بہت کمی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی قدر و منزلت نہیں کریں گے، ہاں، ان کی خدمت نہیں کریں گے، ان کا ادب نہیں کریں گے۔ تو اس سے ہم خوب معافی مانگیں، ہاں، اور خوب بچنے کی کوشش کریں۔ کچھ اس میں جو آتی ہیں آداب آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں، وہ ان کی قدر خدمت نہ کرے، جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے، یہ بدعا ہے۔ کہ وہ والدین کے حقوق کی بہت سی تاکید آئی۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ مباح امور میں، علماء نے والدین کے حقوق میں یہ بات بیان کی ہے کہ والدین کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ مباح امور میں جو جائز باتیں ہیں ان میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہی ہوں، اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، اور ان کا نام لے کے نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بن معروف اور نہی عن منکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے، اچھا برتاؤ کرتا رہے، ہدایت کی دعا کرتا رہے، ان کی ہر بات میں ان کا بہت احترام رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، جنت کے دروازے میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، جس کا دل چاہے اس کی حفاظت کرے یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، والدین کے کیا حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے، فرما بردار بیٹی کی محبت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں وبال پہنچتا ہے۔ جو والدین کی جو نافرمانی کرے گا، آخرت کے علاوہ اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں، اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ جن لوگوں کے جنہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کی قدر نہیں کی اور نافرمانی ہو گئی،
بے ادبی ہو گئی، اب والدین دنیا میں موجود نہیں، اب ان کے لیے بھی اللہ نے راستہ نکالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں ارشاد ہے جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرے، کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جائے گا، یعنی فرمانبردار بن جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بلائی باپ کے بعد ان کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے، یعنی والدین فوت ہو گئے تو ان کے ملنے ملانے والے ہیں، چچا ہو گئی، پھپھی ہو گئی، ہاں ان کے دوست ہو گئے، اسی طرح خالہ ہو گئی، ماموں ہو گئے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ملتا رہے ان سے، ہاں، اور ان کے لیے دعا استغفار کرتا رہے، ہاں ان کے لیے صدقہ کرتا رہے۔ تو اس طرح کرنے سے جو اس کی زندگی میں کمی ہوگی اللہ وہ دور کر دیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تینوں بڑی اہم باتیں تھیں، ان کا ہم اہتمام کریں، رمضان کے وقت کو غفلت سے نہ گزاریں، خوب ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں، تراویح میں اس کا اہتمام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہو اور والدین کی قدر ہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے۔